معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں ایک فوڈ انڈسٹری میں ڈلیوری کا کام کیا کرتا تھا۔ میرا واسطہ طرح طرح کے لوگوں سے ہوتا تھا۔ زیادہ تر وقت میں رات کے وقت میں اپنے کام پر گزار دیا کرتا تھا، کیونکہ میرا کام ہی ایسا تھا۔ آخر ایک روز یوں ہوا کہ ایک امیر گھرانے کا آرڈر آ گیا۔ میں جب آرڈر لے کر گیا تو کافی زیادہ دیر میں دروازے پر کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد ایک خوبصورت حسینہ گھر میں سے ایک لڑکی نکلی۔ مجھے کہنے لگی کہ میری مدد کر دو۔ میں سامان اٹھا کر اس کے ساتھ اس کے گھر میں رکھوانے کے لیے گیا تو وہ مجھے اپنے خوبصورت اور عالیشان کمرے میں لے گئی، جو خوبصورتی لائٹوں کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ تم یہاں پر بیٹھو، میں پیسے لے کر آتی ہوں۔ لیکن جب وہ پیسے لینے گئی ہوئی تھی، اتنی دیر میں وہ نائٹی پہن کر میرے سامنے آ گئی، اور میں آخر اب کتنا صبر کرتا۔ میں نے بھی اپنے اندر کے انسان کو جگایا، اور جب اس کے دونوں ٹانگوں کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ کر زوردار ضرب لگائی تو دوستو، اس کہانی کا فل مزہ لینے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر تو آپ لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس وقت پر اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ میرا نام بہادر ہے۔ میری عمر اس وقت تقریباً 26 سال ہے۔ ہم دو بھائی ہیں۔ میرا بھائی جو دوسرا ہے وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ وہ ایک میڈیکل کالج میں پڑھائی کرتا ہے۔ کافی زیادہ ذہین ہونے کی وجہ سے وہ کالج والوں نے اسے فری میں داخلہ دے دیا تھا، اس لیے وہ اپنا پورا دماغ اپنی پڑھائی پر لگا رہا ہے، اور اپنی خواہش کے مطابق وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ لیکن گھر کا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے تمام تر ذمہ داریاں مجھ پر آ گئی۔ ابا جان کی طبیعت تو خراب رہنے لگی، اس لیے میں نے گھر کا بوجھ اٹھانا مناسب سمجھا۔ پہل تو میں ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ وہاں پر تنخواہ بہت کم دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اخراجات مکمل طریقے سے پورے نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہاں سے میں نے چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ اب میں نوکری کی تلاش میں تھا۔ آج صبح جلدی اٹھا، ناشتہ کیا تو میری ماں مجھے کہنے لگی کہ بیٹا، آج گھر میں بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں، یعنی آج کوئی پیسہ نہیں۔ آج مشکل ہے کہ دوپہر کا کھانا بنایا جائے۔ اماں جان کی یہ درخواست تھی مجھ سے کہ میں کچھ کماؤں، لیکن میں سمجھ چکا تھا کہ وہ ماں مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ میں اٹھا اور باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری ملاقات پروفیسر کے بیٹے سے ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ یہ لڑکا کون ہے، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتا دینا چاہتا ہوں، اور میں یہ بات بتانا ہی مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ میرا دوست ہے، ایک ایسا دوست جسے میں نے اپنے بھائی کے درجے سے بھی زیادہ مانتا ہوں، یعنی میں اسے بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، کیونکہ یہ میرا دوست ہے، ہر مشکل میں میرے کام آتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو یہ مجھے دیتا ہے۔ یہ کافی زیادہ امیر ہیں، ان کے پاس دولت کے انبار ہیں، ہر ضرورت کی چیز ان کے پاس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ آج میں نے اس سے اپنی پریشانی کا حل تلاش کرنا مناسب سمجھا۔ میں نے جب اپنی خواہش کے مطابق اسے بتایا کہ میں ایک اچھی نوکری کی تلاش میں ہوں، تو یہ مجھے کہنے لگا کہ میرا ایک جاننے والا لڑکا ہے جو ایک فوڈ انڈسٹری میں کام کرتا ہے، ایک فوڈ سینٹر میں کام کرتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں بہادر تمہیں وہاں پر لگوا سکتا ہوں۔ میں اسے کہنے لگا کہ جلدی سے کرو،
جلدی سے مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ مجھے وہ کہنے لگا کہ اس کے لیے تمہیں ایک موٹر سائیکل کی ضرورت ہوگی۔ میں اسے کہنے لگا کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو، تم اس بات سے بے فکر ہو جاؤ۔ میں نے اپنے ماموں جان سے درخواست کی کہ مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت ہے۔ ماموں جان کہنے لگے کہ کل روز ہی آ کر لے جانا۔ خیر میں نے جب کام کے متعلق پوچھا تو اس نے مجھے اچھی تنخواہ دینے کا ارادہ کر لیا ہوا تھا، یعنی اس نے مجھے کام تو دے دیا تھا، ساتھ ساتھ اچھی تنخواہ دینے کا بھی منصوبہ بندی جاری رکھی تھی۔ میں کل سے ہی اسی کام پر جانے والا تھا۔ آج شام کو گھر آ کر سو گیا، دیکھا تو گھر میں کوئی چیز نہیں تھی بنانے کے لیے، اس لیے اماں نے ماموں جان کو فون کیا اور اماں نے ماموں جان کو یہ بھی بتایا کہ گھر کے حالات بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کچھ پیسے دے دے تاکہ کچھ دن بعد اتار دوں گی، گھر میں بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ماموں جان نے جب یہ بات اماں جان سے سنی تو وہ فوراً ہی ہماری ضروریات پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر آ گئے۔ خیر ماموں تو آ چکے تھے اور ساتھ وہ موٹر سائیکل بھی لے کر آئے تھے تاکہ میں اپنی نوکری جاری رکھ سکوں۔ خیر کل روز ہی ناشتہ وغیرہ کیا تو اماں کی دعا وغیرہ لی تو جلدی سے میں کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں پر گیا تو انہوں نے مجھے کام وغیرہ سمجھا دیا، میں نے سارا کام سمجھ لیا۔ اب میں لوگوں کے ساتھ گھر میں فوڈ وغیرہ دینے کے لیے جایا کرتا تھا تاکہ ان کا بھی کام چل سکے۔ یہ کام ایسا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رات کو ہی ایسی چیزیں کھانا مناسب سمجھتے ہیں، اس لیے رات کو ہی کام زیادہ ہوتا تھا، اور میرا جو آنا جانا ہوتا تھا وہ میرا امیر گھرانوں میں ہوتا تھا۔ وہاں کے لوگ بہت زیادہ امیر تھے، دولت مند تھے۔ یہ سوسائٹی امیر لوگوں کی سوسائٹی تھی، جہاں پر شہر بھر کے مشہور ترین لوگ رہتے تھے، جن کے نام پورے شہر میں گونجتے تھے۔ بالکل ایسے ہی تھا، میں نے ان کے بارے میں فلموں ڈراموں میں ہی بس پہلے سن رکھا تھا یا پھر دیکھا تھا، آج پہلی بار ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ آج مجھے کام کرتے ہوئے 19 دن ہو چکے تھے، جبکہ میرا گزر بسر اچھا خاصا ہو رہا تھا اور اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ ابھی میں کام پر آیا ہی تھا کہ مینیجر ہمیں کہنے لگا کہ جلدی سے تیاری کرو، آج بہت بڑا آرڈر مل چکا ہے، کسی کا سامان وغیرہ دینا ہے، اس کے لیے سب لوگ جلدی اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ، تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ گھر بہت زیادہ دور ہے، جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں ان کا آرڈر وقت پر ہی پہنچا دوں۔ اس لیے سب لڑکے اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ آرڈر وغیرہ دیا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ تم لے کر جاؤ، باقی لڑکوں کو بھی میں تمہارے پیچھے بھیجتا ہوں۔ میں سامان وغیرہ لے کر چلا گیا۔ یہ خوبصورت اور عالیشان محل تھا، جی ہاں، یہ بالکل کسی شاہی گھرانے کا گھر لگتا تھا۔ میں باہر دروازے پر کھڑا رہا، میں نے دروازے پر دستک دی تو یہ خوبصورت لڑکی، دوشیزہ لڑکی، بالکل شہزادی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو مجھے کہنے لگی کہ میری مدد کر دو۔ میں اس کی مدد کروانے کے لیے اس کا سامان اٹھایا اور اس کے گھر چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ اسی کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے کہنے لگی کہ بہادر تم ایک کام کرو، تم یہاں پر بیٹھو، میں پیسے لے کر آتی ہوں، کیونکہ مینیجر نے بولا تھا کہ پیسے لے کر آنا۔ صرف میں ہی اس لڑکی کا آرڈر لے کر آیا تھا، باقی دوسرے لڑکے کسی اور آدمی کا آرڈر لے کر چلے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ پیسے لینے کے لیے چلی گئی تو میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد یہ ہوا کہ یہ پیسہ تو لے کر آئی، لیکن اتنے زیادہ کہ میری اوقات سے بھی باہر تھے۔ جی ہاں، اتنے پیسے تو میں ایک سال میں بھی کما نہیں سکتا تھا۔ اس نے پیسے میری ہتھیلی پر رکھے۔ جب میں نے اس کے نورانی آنکھوں کی طرف دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں پیار دکھائی دینے لگا، بالکل ایسے ہی جیسے میں اس کا
محبوب ہوں، بالکل ایسے ہی تھا۔ یہ مجھے ایسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے یہ میری محبوبہ ہو اور میں اس کا محبوب۔ تب ہی اس نے نائٹی پہن رکھی تھی جس میں سے اس کا جسم واضح اور شفاف طریقے سے نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دعوت دی لیکن میں زیادہ دیر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا۔ میرے اندر کا انسان اب جاگ اٹھا تھا۔ میں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کے ساتھ کام کیا۔ جب میں نے پہلی ضرب لگائی تو اس نے تب ہی مجھے اپنا محبوب مان لیا تھا۔ اب یہ اپنی خواہش کے مطابق جب بھی اس کا دل کرتا، جب بھی یہ کام کروانا چاہتی تو مجھے لے لیتی اور مجھے میری پسند کے پیسے تھما دیتی۔ اسی طرح میرا کام بھی میرے وقت پر اور پھر مقدار کے لحاظ سے ہو جاتا، اس کا کام بھی ہو جایا کرتا تھا۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تو میری یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اپنے نظریے کے مطابق ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ میرے کمنٹ باکس میں ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال کیے گا اور پھر ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے پاس وقت پر اور پھر سب سے پہلے پہنچ سکے تو اس کے لیے مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور پھر ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور آل کر دیں۔ اس سے ہماری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس وقت پر آسانی سے اور سب سے پہلے پہنچ سکے گی۔ تو چلیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے۔